خضر جو ہیں جب وہاں ملے تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے اور ان سے افضل بھی ہیں حالانکہ، لیکن چونکہ علم ہے نا، علم کا معاملہ ہے، تو اس ادب میں یہ ہمارے نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے، جس سے علم پڑھو اس کا کتنا ادب کرو۔ اللہ کا نبی کہتا ہے قول لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں؟ آپ کے پیچھے پیچھے، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنے۔ کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں اس طور پر کہ آپ مجھے سکھا دیں گے؟ علی ان تعلمنی، آپ مجھے سکھا، مما علمت رشدا، اس سے جو سکھایا گیا ہے آپ کو، یہ ہدایت کا علم، ایک خاص علم، تو آپ مجھے وہ سکھا دیں گے، میں آپ کے پیچھے چلوں۔ کیسے دیکھیں شاگردانہ انداز میں بات کر رہے ہیں، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب وحی، صاحب رسالت، یعنی رسول بھی ہیں نا، نبی نہیں ہے، رسول بھی ہیں، ان سے افضل ہیں۔ اگر وہ نبی ہیں، خضر علیہ السلام نبی ہیں، اور جیسا کہ اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی کے ساتھ رسول بھی ہیں، تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام افضل ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مرسلین میں بھی ہیں، پھر کلیم اللہ ہونا ان کی شان اور کیا کیا ان کے خصوصیات۔ تو حضرت موسیٰ ان تمام چیزوں کے باوجود ان سے اس طرح عاجزانہ ریکویسٹ کر، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں؟ یہ علم کا ادب ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، ادب یا کوئی بھی روحانیت، علم یا کوئی بھی روحانیت بغیر ادب کے نہیں آتی۔ کوئی بھی شرافت، بزرگی اگر اللہ کے یہاں پانی ہے، یہاں سے وہاں تک لے جانی ہے، تو وہ ادب سے آئے گی۔ اور اگر یہیں کوئی چیز آ گئی ہے نا، تو وہ معاف کیجیے گا، وہ ادب نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ بس ہماری دھونس دھمکی ہے، ہمارا پریشر ہے، ہم نے جما لیا اپنا رنگ یہاں پہ اور لوگوں کو منوا لیا، کسی نے دھوکہ دے کے، کسی نے جھوٹ بول کے، کسی نے بیوقوف بنا کے۔ ورنہ بزرگی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ادب کے بغیر نہیں آتی، ادب ضروری ہے۔ علم جس کو کہتے ہیں وہ ادب کے بغیر نہیں آتا، ادب ضروری۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زکِ قلبک بالادب، کہ اپنے دل کو ادب سے پاک کرو، ادب کے ذریعے سے، اس لیے کہ ادب جو ہے بہترین مددگار ہے۔ فرمایا نعم العون الادب، ادب سے زیادہ مددگار چیز کوئی نہیں، ادب سے زیادہ مددگار چیز کوئی نہیں۔ یہ ادب آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا عقل تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتی ہے اور ادب انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ عقل تو اللہ نے جتنی دی ہے، جس کو دی ہے، وہ تو اس کا عطیہ ہے۔ عقل کسی سے آپ لا نہیں سکتے، بڑھا نہیں سکتے، جتنی اس نے دینی ہے اتنی رہے گی وہ، لیکن ادب ہر شخص سیکھ سکتا ہے، ایک عقل مند بھی اور بے عقل بھی، سب کے لیے۔ تو اس لیے ادب بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں ادب کی کمی ہے، اس لیے اب ہم مصنوعی طریقوں سے پھر اپنے آپ کو منواتے ہیں۔ ادب کریں، سب کچھ آ جائے گا۔ بڑوں کا ادب کریں، علم کے راستے میں ادب کریں، روحانیت کے راستے میں ادب کریں، اور معاشرتی معاملات میں ادب کریں، گھر کی زندگی میں ادب کریں۔ جہاں جہاں بھی ادب ہوگا وہاں وہاں سعادت کے پھول کھلے ہوئے نظر آئیں گے، بہت خوبصورتی نظر آئے گی معاشرے کے اندر، اور دعائیں ہو رہی ہوں گی دل سے، جو ہے اچھی دعائیں نکل رہی ہوں گی بڑوں کے، اور لوگ جو ہیں وہ خوش، ایک دوسرے سے خوش ہو رہے ہوں گے، سراہ رہے ہوں گے، اور ایسا ماحول، ایسا جیسے بہار نہیں کھلی ہوئی ہوتی، بہار میں جو رنگ چھایا ہوا ہوتا ہے، یہ سب ادب سے ہوتا ہے۔ ادب نہیں ہے، اس لیے آج ہمارے یہاں افسردگی ہے، ہمارے یہاں آج وہ نحوست ہے۔ ادب نہیں ہے، اس لیے دلوں کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ ادب نہیں ہے، اس لیے بزرگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے نہیں ہیں دعاؤں کے لیے، اور ادب نہیں ہے، اس لیے ہر وقت چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، طیش ہے۔ ادب کیجئے، پھر دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ظاہر ہوتی ہیں۔ بڑوں کا ادب کریں، ایک دوسرے کا ادب کریں، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں بات کی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر اس طرح کوئی پیش ہو کسی کے سامنے تو پھر ریکویسٹ رد تھوڑی ہوتی ہے۔